خطبہ نمبر 230 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ عمل کی فضیلت، جد و جہد کی فضیلت اور کچھ زاہدوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن تقوى الله مفتاح السداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب۔ یقیناً تقوی الہی ہدایت کی کلید اور آخرت کا ذخیرہ ہے، ہر گرفتاری سے آزادی اور ہر تباہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے وسیلے سے طلبگار کامیاب ہوتے ہیں، عذاب سے فرار کرنے والے نجات پاتے ہیں اور بہترین مطالب حاصل کرتے ہیں۔ عمل کی فضیلت۔ فاعملوا والعمل يرفع والتوبة تنفع والدعاء يسمع والحال هادئة والأقلام جارية، وبادروا بالأعمال عمرا ناكسا أو مرضا حابسا أو موتا خالصا، فإن الموت هادم لذاتكم۔ لہذا عمل کرو کہ ابھی اعمال بلند ہو رہے ہیں، اور توبہ فائدے مند ہے اور دعا سنی جا رہی ہے، حالات پرسکون ہیں، قلم اعمال چل رہا ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے آگے بڑھ جاؤ جو الٹے پاؤں چل رہے ہیں، اور اس مرض سے جو اعمال سے روک دیتا ہے، اور اس موت سے جو اچانک جھپٹ لیتی ہے، اس لیے کہ موت تمہاری لذتوں کو فنا کر دینے والی، تمہاری خواہشات کو بدمزہ کرنے والی، ومكدر شهواتكم ومباعد طياتكم، زائر غير محبوب وقرن غير مغلوب وواتر غير مطلوب، قد أعلقتكم حبائل وتكنفتكم غوائل وأغسدتكم معابل۔ اور تمہاری منزلوں کو دور کر دینے والی ہے، وہ ایسی زائر ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور ایسی مقابل ہے جو مغلوب نہیں ہوتی ہے، اور ایسی قاتل ہے جس سے خون بہا کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے پھندے تمہارے گلوں میں ڈال رکھے ہیں، اور اس کی ہلاکتوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، اور اس کے تیروں نے تمہیں نشانہ بنا لیا ہے۔ وعظمت فيكم سطوته وتتابعت عليكم عدوته وقلت عنكم نبوته، فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله واحتدام علله وحنادس غمراته وغواشي سكراته۔ اس کی سطوت تمہارے بارے میں عظیم ہے، اور اس کی تعدیاں مسلسل ہیں، اور اس کا وار اچٹتا بھی نہیں ہے۔ قریب ہے کہ اس کے بادلوں کی تیرگیاں، اس کے مرض کی سختیاں، اس کی جان کنی کی اذیتیں، وأليم إزهاقه ودجو إطباقه وجشوبة مذاقه، فكأن قد أتاكم بغتة فأسكت نجيكم ففرغ نديكم وعفى آثاركم وأطل دياركم۔ اس کے دم اکھڑنے کی بے ہوشیاں، اس کے ہر طرف سے چھا جانے والی تاریکیاں اور بدمزگیاں، اس کی سختیوں کے اندھیرے تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں، گویا وہ اچانک اس طرح وارد ہو گئی کہ تمہارے رازداروں کو خاموش کر دیا، ساتھیوں کو منتشر کر دیا، آثار کو محو کر دیا، دیار کو معطل کر دیا،